تو صوفیاء کرام نے نفس کی فنا کو عشق کی پہلی منزل قرار دیا ہے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کے دل میں صرف اللہ کی روشنی باقی رہتی ہے۔ جب تک نفس اپنی خودی، انا اور خواہشات کو ترک نہیں کرتا، حقیقی عشق کی منزل حاصل نہیں ہوتی۔ ہستی تمام فنا ہے، ہستی نیستی ہے، باقی صرف اللہ کی محبت رہتی ہے۔ جو فنا کو گزر جائے وہی اصل عاشق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صاحب۔ خود شناسی، نفس شناسی کی اس سیریز کی آج کی نشست میں ہم یہ جو کہا جاتا ہے کہ نفس کی فنا، اس کے بارے میں گفتگو کرنے کی جرات کریں گے۔ تو صاحبو، عشق الہی تصوف کا وہ مرکز ہے جہاں انسان کی ذات اور نفس مکمل طور پر فنا ہو کر صرف اور صرف اللہ کی محبت میں محو ہو جاتی ہے۔ تو یہ عشق الہی ہوتا ہے جو نفس کی فنائیت میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ عشق نہ صرف ایک جذباتی کیفیت ہے، بلکہ یہ ایک اسپرچول سٹیٹ ہے، یہ ایک روحانی حالت ہے، اور اس حالت میں بندہ اپنی ذات کی تمام باؤنڈریز، اس کی تمام حدود، اس کی ڈیزائرز، اس کی ٹیمپٹیشنز اور یہ جو نفسانی بندشیں ہیں، ان سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو عشق الہی کا لازمی جز ہے نفس کی فنا، کیونکہ جب تک نفس اپنی خودی، انا اور خواہشات کو ترک نہیں کرتا، حقیقی عشق کی منزل حاصل نہیں ہوتی۔ تو صوفیاء کے نزدیک عشق الہی کی پہلی شرط جو ہے وہ یہ نفس کی فنا ہے، یعنی نفس کے جتنے بھی رذائل ہیں ان کی فنا۔ یعنی انسان اپنی نفسانی خودی کو فنا کر کے اللہ کی ذات میں فنا ہو جائے۔ حضرت جلال الدین رومی علیہ رحمت نے فرمایا کہ ہستی تمام فنا ہے، ہستی نیستی ہے، باقی صرف اللہ کی محبت رہتی ہے۔ جو فنا کو گزر جائے وہی اصل عاشق ہے۔ تو یہ قول عشق الہی اور نفس کی فنا کے تعلق کو بخوبی بیان کرتا ہے کہ جہاں فنا کا مطلب خودی اور انا کا زوال ہے اور محبت کی مکمل بقا ہے۔ نفس کی فنا ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو مادی اور نفسانی بندھنوں سے، ان سیلف اٹیچمنٹ سے انسان کو فریڈم دیتا ہے۔ تو یہ فنا جو ہے، یہ انہائلیشن آف سیلف جو ہے، یہ تمام شوق، خواہشات اور پرائیڈ کو ختم کر دیتا ہے اور بندے کو اللہ کی ذات میں محو کر دیتا ہے۔ تو صوفیاء کرام نے نفس کی فنا کو عشق کی پہلی منزل قرار دیا ہے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کے دل میں صرف اللہ کی روشنی باقی رہتی ہے، اور کوئی روشنی نہیں، اور کوئی دوسرا رنگ یا خواہش باقی نہیں رہتی۔ حضرت شبلی نے فرمایا، عشق میں جو فنا نہ ہو وہ عشق نہیں، عشق وہ ہے جو خودی کو مٹا دے اور اللہ کی ذات میں غرق کر دے۔ یہ بات عشق الہی کی گہرائی اور نفس کی فنا کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ ملتا ہے، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم وہی کچھ چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہے،
جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ حقیقی عشق اور فنا میں بندہ اپنی مرضی کو مکمل طور پر اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے۔ نفس کی فنا کے بعد ہی بندہ حقیقت وجود کو پہچانتا ہے اور اللہ کی وحدت میں مکمل طور پر جذب ہو جاتا ہے۔ یہ جذب فنا فی اللہ کہلاتا ہے، جہاں عاشق کی کوئی ذات باقی نہیں رہتی، صرف معشوق کا عکس ہوتا ہے۔ یہ حالت نہایت لطیف اور اسپریچول ہے جی، جسے صوفیاء نے تو عرفان کی بلند ترین منزل کہا ہے۔ عشق الہی اور نفس کی فنا کا سفر آسان نہیں ہے سائی، کیونکہ نفس امارہ اور دیگر نفسانی درجات ہمیشہ انسان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے اندر صبر جو ہے وہ آپ کا ہتھیار ہے، ریاضت اور استقامت جو ہے یہ آپ کی ذات راہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اس کے خیال میں، اس کے ساتھ امید میں اور اس کے تعلق میں مستغرق ہونا ہے۔ جو یہ کر جاتا ہے، اس حد تک مستغرق ہو جاتا ہے، وہ پھر اس نفس کی فنا کی حالت کو حاصل کر لیتا ہے۔ لہٰذا عشق الہی کی منزل کو حاصل کرنے کے لیے نفس کی فنا لازم ہے، اور یہ فنا ہی بندے کو اللہ کی محبت کی کامل روشنی میں لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عشق الہی کی اس منزل، اعلیٰ منزل تک پہنچنے، نفس کی فنا کی دولت سے نوازے اور اپنے قرب میں مستغرق فرمائے۔ آمین ثم آمین۔